أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علم النحو 4 قسمیں بتائی گئی تھی جملہ کی، جس میں سے پہلا آپ نے پڑھا مبینہ۔ اب یہ دوسری قسم ہے معللہ، جو پہلے جملہ کی علت بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی ہذہ الایام فانھا ایام اکل و شرب و بعال، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ علت کو بیان کر رہی ہے۔ علت یعنی کہ وجہ، تو معللہ یہ علت سے بنا ہے، جیسے کہ کہا گیا لا تصوموا، روزے نہ رکھو، فی ہذہ الایام، ان 5 دنوں میں، یعنی عید کا دن اور بقرعید کا دن اور بقرعید کے لگاتار 3 دن، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، تو ادھر ذی الحجہ کے 4 دن ہو گئے اور ایک عید کا دن، تو یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تم روزے نہ رکھو ان 5 دنوں میں، عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے لیے ہیں۔ تو ان میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت ان دنوں میں اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے، تو اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا کہ لا تصوموا فی ہذہ الایام۔ یہاں تک جو بات ہے نا، یہ ہو گئی ہے، یہ معلول ہے، اور اس کے بعد جو ہے فإنھا ایام، تو یہ آگے کی جو باتیں ہیں یہ ہیں علت، یعنی وجہ یہ ہے کہ روزہ کیوں نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ان دنوں کو کھانے پینے کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو علت اور معلول کا جملہ جو ہوتا ہے، ان میں پہلا جملہ جو ہوگا وہ معلول ہوگا اور دوسرا جملہ علت ہوگا، یعنی وجہ ہوگا۔ معلول یعنی جس کے لیے کوئی علت بیان کی جائے، تو جیسے کہا گیا کہ روزے نہ رکھو ان دنوں میں، تو کیوں روزے نہ رکھو؟ تو کیوں کا جو جواب ہے وہی اس کا علت بن گیا۔ اگلا تیسرا ہے معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو۔ معترضہ یعنی کہ 2 جملے ہیں، دونوں جملے جو ہیں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ اعتراض کا مطلب سمجھتی ہے نا، کہ مجھے تمہاری بات سے اعتراض ہے، یعنی میں تمہاری بات کے موافق نہیں ہوں، تم غلط کہہ رہے ہو میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس طرح سے جو بات ہوتی ہے اس کو معترضہ کہتے ہیں، اعتراض کہتے ہیں۔ تو معترضہ کیا ہے کہ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، یعنی دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں لیکن دونوں کو ساتھ رکھا گیا، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جو ہے جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ابھی یہاں دیکھیے کیا کہا گیا، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ النیۃ فی الوضوء، نیت وضو میں، لیست بشرط، شرط نہیں ہے، یعنی وضو میں زبان کے ذریعے سے نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، لیکن یہاں جو رحمہ اللہ جو لفظ آیا، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ جملہ جو ہے اس کا پہلے والے جملے قال ابو حنیفہ اور بعد والے جملے النیۃ فی وضوء لیست بشرط، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پہلا جملہ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا اور دوسرے جملے میں ان کی بات کہی گئی ہے، تو یہی دونوں صرف رہتا تو بات تو مکمل ہو جاتی، لیکن بیچ میں یہ اضافی جملہ، الگ سے جملہ لگایا گیا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ بزرگان دین جو ہیں ان کے لیے ہم سبھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو یا پھر اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان پر سلامتی ہو، تو یہ اضافی جملہ ہو گیا، یہ ایکسٹرا جملہ ہو گیا۔ تو یہ جملہ جو ہے بیچ میں رحمہ اللہ، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے ان دونوں سے، لیکن یہ بیچ میں پھر بھی رکھا گیا اور اس سے کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ چوتھا ہے مستانفہ،
وہ جملہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب مستانفہ کیا ہے؟ جملہ مستانفہ بتایا جا رہا ہے کہ جس سے نیا کلام شروع ہو، جیسے کہا گیا الکلمۃ، کلمہ۔ اب کلمہ کیا ہے تو اس کے بارے میں آگے بتایا جائے گا۔ تو الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ جو ہے یہ 3 قسموں پر ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ شروعات کا جملہ ہو گیا۔ اب آگے بتایا جائے گا کہ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں اور کس کے ساتھ کب کیا چیز لگائی جائے گی۔ تو شروعات کرنے کے لیے جو چیز آئے، جو جملہ آئے، اس کو جملہ مستانفہ کہیں گے، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ 5واں ہے حالیہ، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، کہ زید میرے پاس آیا اور وہ سوار تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زید تو آیا ہے میرے پاس، لیکن وہ کس حالت میں تھا؟ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا۔ اب وہ چاہے گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھی پر سوار ہو، بائک پہ سوار ہو، سائیکل پر سوار ہو، کار پہ سوار ہو، کسی چیز پہ بھی سوار ہو، وہ سوار تھا، وہ زمین پر پیدل نہیں چل رہا تھا۔ تو جہاں حالت بتائی جا رہی ہو اس کو حالیہ کہتے ہیں۔ اب اس جملے میں زید کا آنا تو ثابت ہو رہا ہے، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جاءنی کے معنی ہوا میرے پاس آیا۔ تو جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، وہو راکب، اور وہ سوار تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ زید اس حالت میں آیا ہے کہ وہ سوار تھا، وہ پیدل نہیں چل رہا تھا، وہ بیٹھا نہیں تھا، وہ لیٹا نہیں تھا، وہ سوار تھا۔ تو حالت بتائی گئی ہے، اسی لیے اس کو جملہ حالیہ کہیں گے۔ 6 ہے معطوفہ، وہ جملہ جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، یعنی بعد والا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کی طرح بتایا جائے، بعد والے جملے کا سارا انحصار پہلے والے جملے پر ہو۔ جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، کہ زید میرے پاس آیا اور عمر گیا۔ اب جیسے یہ جاءنی زید جو ہے نا، یہ جاءنی زید آپ کا بن جائے گا معطوف الیہ، یہاں واو حرف عطف ہوگا اور ذهب عمرو ہوگا معطوف۔ اب اس کی ترکیب کیسے؟ جس طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب آپ پڑھی تھی نا، یہ ہو گیا جاء فعل اور یہ نی ضمیر مفعول بہ مقدم اور زیدن ہو گیا فاعل، یہ فعل فاعل مفعول سے مل کر کے معطوف الیہ، واو حرف عطف، ذهب فعل، عمر فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے معطوف، معطوف الیہ معطوف سے مل کر کے جملہ معطوفہ ہوا۔ واو بیچ میں آ جاتا ہے تو جملہ جو ہے وہ معطوف الیہ بنتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں بنتا، کبھی کبھی کچھ الگ بھی ہوتا ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی یاد کریں آپ لوگ، اور اس میں جو پریشانیاں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گی ساری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی آپ لوگوں کی۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔